یہ نہیں۔ اللہ کا حق ادا اس طرح ہوگا، حق ادا کس طرح ہوگا؟ اگر آپ کے ہاں سونا ہے 85 گرام، 85 گرام سونا آپ کے ہاں پڑا ہے گھر میں، تو اس میں زکوٰۃ ہے، چاہے وہ استعمال میں ہے یا غیر استعمال میں ہے، وہ پہنا جا رہا ہے یا اسی طرح وہ لاکٹ میں پڑا ہے محفوظ ہو کے، چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہے چاہے غیر زیورات کی شکل میں ہے، وہ آپ اس کی زکوٰۃ دیں گے۔ سال گزر جائے، 2 سال گزر جائیں، ہر سال نیو حساب سے آپ اس میں سے زکوٰۃ دیں گے۔ 85 گرام اس کا وزن ہے سونے کا، صافی سونا 595 گرام چاندی، اگر اتنا چاندی آپ کے ہاں پڑا ہے موجود ہے 595 گرام اس کی زکوٰۃ دیں گے، اگر اس پہ سال گزر گیا ہے، سال گزر گیا ہے۔ اگر جو شخص، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ایک عورت آئی، اس کے ہاں بچی تھی، کنگن اس نے پہنے ہوئے تھے سونے کے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف دیکھا، فرمایا اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا تو کیا پسند کرتی ہے کہ آگ کے کنگن پہنے؟ اس نے اسی وقت اتار کے پھینک دی، یا رسول اللہ۔ صحیح ابو داؤد کی روایت ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی یہ روایت ذکر کی ہے، اس بیٹی نے اسی وقت اپنے کنگن اتارے اور پھینک دیے، فرمایا نہیں میں ان کو اٹھاتی، یا رسول اللہ یہ آپ کے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ سچی ہے، اس لیے اگر ہماری خواتین زیورات کی شکل میں یا ہم ویسے کاروبار کے لیے سونا رکھے ہوئے ہیں گھر میں، ہر حال میں 85 گرام سونا اگر ہے، اس سے کم ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں۔ آپ کے یہاں 700 گرام ہے کوئی مسئلہ نہیں، اگر 85 گرام یعنی اس سے 75 گرام ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر 85 گرام سونا ہے اس کا بنتا ہے 7.5 تولے سونا۔ اب اس کی زکوٰۃ کیسے دیں؟ اب اس کو آپ اس طرح کریں، اس کی قیمت لگوائیں۔ 7.5 تولے سونا کی قیمت کیا ہے؟ 2 لاکھ کے حساب سے 15 لاکھ اگر بنتا ہے یا اس سے زیادہ کم بنتا ہے، اس کی آپ رقم جو ہے، پیسے جو ہیں، اس کی 2.5% آپ زکوٰۃ نکالیں۔ زکوٰۃ 2.5% کتنی بنتی ہے وہ آپ خود حساب لگا لیں، اس حساب سے آپ زکوٰۃ دیں۔ اور اسی طرح چاندی، اگر آپ کے پاس کرنسی ہے، ریال ہیں، دینار ہیں، درہم ہے، ڈالر ہیں، کوئی بھی کرنسی ہے، تو اس کی بھی اگر وہ کرنسی جو ہے سونے کی مد کے برابر ہے، اگر سونا 85 گرام ہے، 7.5 تولہ سونے کے مطابق رقم ہے، کرنسی ہے آپ کے پاس، اس کی بھی زکوٰۃ اسی طرح نکالیں گے جس طرح سونے کی قیمت کی آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ اب یہ سونے کی ہو گئی، کرنسی کی بھی ہو گئی۔ اب اس کے بعد ہے، اگر آپ ذمہ دار ہیں، آپ کے پاس فصل ہے، اس میں سے آپ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا جس کھیتی کو بارش تیار کرے، بارش کی وجہ سے جو کھیتی تیار ہو، اس کی آپ نے دینی ہے 10ویں بوری۔ اگر اس کو آپ خود تیار کر رہے ہیں، ہل بھی چلاتے ہیں، ٹریکٹر ہے، اسے کھاد ڈالتے ہیں، سپرے ڈالتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدور ہیں، سارے لوگ اس میں شامل ہیں، آپ کی محنت ہے، اس میں 20ویں بوری ہے، 20ویں بوری۔ اس کے لیے سال کی شرط نہیں ہے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی تم فصل کاٹو تو فرمایا اس کا حق ادا کرو، تو حق کی ہی اس کا حق دو۔ تو لہٰذا اگر آپ ذمہ دار ہیں، آپ کے پاس فصل ہے، اچھا فصل کسی صورت میں بھی ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سٹاک اسلام میں جائز نہیں ہے، گودام کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، کسی چیز کو جمع کرنا، ذخیرہ کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر بالفرض کوئی شخص کرتا ہے اور پھر وہ سوال پوچھتا ہے کہ میں نے اتنی گندم رکھی ہوئی ہے، میں نے اتنے چاول رکھے ہوئے ہیں، کوئی جنس میں نے اتنی رکھی ہوئی ہے، اگر پھر بھی کاروباری طور پر ہے، اس سے وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ ہاں دوسری بات یہ ہے کہ مکان کی زکوٰۃ نہیں ہے، گاڑی کی زکوٰۃ نہیں ہے، وہ گاڑی جو ذاتی آپ استعمال کر رہے ہیں، ہاں لیکن ایسا مکان جو آپ نے رینٹ پہ دے رکھا ہے، کرائے پہ دے رکھا ہے، اس کی جو آمدنی ہے سالانہ بنے گی، اس میں سے آپ زکوٰۃ دیں گے۔ اگر گاڑی ہے آپ کی، اس کو آپ نے کرائے پہ دے رکھا ہے، اس کا جو سالانہ کرایہ آئے گا، جو سالانہ بچت ہوگی، اس میں سے آپ زکوٰۃ دیں گے۔ اسی طرح کاروبار ہے، کاروبار کے معاملات ہیں، گاڑی ہے، آپ کی جو چیزیں استعمال کی ہیں،
اس لیے ہر وہ چیز جو آپ کاروبار کے لیے یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، اس